حاصل بائی عمیرہ احمد پارٹ 1۔ ایکسکیوز می سسٹر، روز پر دھیمے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی وہ گروپ میں سب سے پیچھے تھی جب اس نے بینچ پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو اچانک اٹھ کر سسٹر ایلزبتھ کی طرف بڑھتے اور انہیں روکتے دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بھیگے لہجے میں کہے گئے اس بلند جملے نے پورے گروپ کو رک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بھی باقی سب کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ جینس میں ملبوس 17-18 سال کا ایک دراز قد لڑکا تھا۔ اس کے سیاہ چمکیلے بال بے ترتیب تھے، شاید اس نے 2-3 دن سے شیو بھی نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، بلکہ ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں، شاید وہ بینچ پر کچھ دیر پہلے تک بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی صاف رنگت کی وجہ سے آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے حلقے بہت نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے چند لمحوں میں ہی اس کے پورے سراپے کا جائزہ لے لیا تھا۔ یور نیم؟ سسٹر ایلزبتھ نے کچھ حیرانی سے اس سے پوچھا تھا۔ محمد جاوید۔ اس کے جواب پر ایک لمحے کے لیے اس کا سانس رک گیا تھا۔ سسٹر ایلزبتھ نے بے اختیار مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ چند سیکنڈ کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی، انہوں نے اس سے کہا تھا۔ اس کے لیے مجھے کہاں جانا چاہیے؟ اس نوجوان کے چہرے کے اضطراب میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سسٹر ایلزبتھ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر چند قدم آگے بڑھ کر اس نوجوان کو ایک طرف لے گئی تھیں۔ کچھ دیر وہ دونوں وہاں باتیں کرتے رہے تھے، پھر اس نوجوان نے اپنا والیٹ نکال کر سسٹر کو ایک پین اور کارڈ دیا۔ سسٹر نے کارڈ کی پشت پر کچھ لکھ کر اسے پکڑا دیا تھا۔ وہ کسی ڈمی کی طرح سب کچھ دیکھتی رہی تھیں۔ اسے کیا چاہیے ہوگا جس کی طلب اس نے اسے دیکھتے ہوئے سوچنے اور بوجھنے کی کوشش کی۔ گلے میں پڑی ہوئی سونے کی چین جو اس کے کھلے گریبان سے چلک رہی تھی اور ہاتھ میں بندھی ہوئی کرسچن ڈائر کی گھڑی اسے کسی معمولی گھرانے کا فرد بھی ظاہر نہیں کر رہے تھے، اور اگر روپیہ پاس ہے اور پیسہ کمانے کے لیے بھی کسی باہر کے ممالک کا ویزا، وہاں کے سیاسی پناہ اور پھر نیشنلٹی کی بھی ضرورت نہیں، تو پھر یہ سب کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ چند منٹوں بعد اس نے نوجوان کو والیٹ جیب میں ڈال کر واپس اسی بینچ کی طرف جاتے دیکھا تھا اور سسٹر ایلزبتھ کو اپنی جانب آتے دیکھا تھا۔ ان کی واپسی پر کسی نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ روز پر پھر سے پہلے کی طرح سب کی چہل قدمی شروع ہو گئی تھی، مگر وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ لڑکا اب بھی اسی بینچ کی پشت سے ٹیک لگائے چہرہ ڈانپے بیٹھا تھا۔ بے اختیار اس کا دل بھاگ کر اس کی طرف جانے کو چاہا تھا، صرف ایک لمحے کے لیے، صرف ایک بات کہنے کے لیے۔ اس مڑ کر اپنے آگے چلتے ہوئے گروپ کو دیکھا تھا اور خود کو بے بس پایا تھا۔ وہ پیچھے جانا چاہتی تھی، وہ واپس وہیں، مگر آگے چلتی رہی۔ اسے پتا تھا یہ روز سیدھا اس پارک سے باہر لے جائے گا، وہ واپس وہاں نہیں آ سکے گی۔ اسے جو بھی کرنا تھا بہت جلدی کرنا تھا، مگر اسے آخر کیا کرنا تھا؟ روز پر چلتے چلتے وہ گھاس پر چلنے لگی۔ بڑے نامحسوس طریقے سے اس نے اپنا جوتا اتار دیا تھا اور پھر اسی طرح سب لوگوں کے ساتھ چلتی رہی۔ ایک بار پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ بہت دور بینچ پر اب وہ ایک نقطے کی صورت میں نظر آ رہا تھا، مگر وہ وہاں تھا۔ وہ لوگ گیٹ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ او گاڈ سسٹر، میں اپنا جوتا تو وہیں گھاس پر بھول آئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں ننگے پاؤں چل رہی تھی، اس نے سسٹر ایلزبتھ سے کہا۔ کہاں اتارا تھا؟ سسٹر نے کچھ تشویش سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ اس درخت کے پاس جو جھاڑی نظر آ رہی ہے وہیں سے گزرتے میں نے جوتا اتارا تھا۔ میرا خیال تھا ہم واپس ادھر سے ہی گزریں گے تو میں جوتا پہن لوں گی، مگر آپ نے اس گیٹ سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بس 5 منٹ میں لے کر آتی ہوں، اس نے چلتے ہوئے کہا تھا۔ سسٹر نے آئس کریم مشین کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ روز پر چلنے کے بجائے اس نے گھاس پر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد اس کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ چند منٹ بھاگنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر اس نظر آنے والے بینچ کو دیکھا تھا جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا، مگر اب وہ بینچ خالی نظر آ رہا تھا۔ اسے بے اختیار ٹھوکر لگی تھی۔ اس بینچ کے قریبی بینچ بھی خالی نظر آ رہے تھے۔ بے اختیار آگے بھاگتی چلی گئی تھی۔ انہیں پارک کی روشنیوں پر چلتے ہوئے لوگوں میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے بے اختیار بھاگ کر گیٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی چادر کا ایک کونا گیٹ میں اٹک گیا۔ وہ اسے چھڑوانے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ننگے سر اور ننگے پیر بھاگتی ہوئی وہ گیٹ پار کر کے باہر نکل گئی۔ گاڑی تب تک ایک زناٹے کے ساتھ ٹرن کر کے سڑک پر جا پہنچی تھی۔
جب تک وہ سڑک تک پہنچتی تب تک کار اس کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی تھی۔ اس نے بے بسی سے دور جاتی ہوئی کار کو دیکھا تھا، پھر ایک ٹھنڈک سی اس کے جسم میں اترتی گئی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ گیٹ سے باہر اور اندر جانے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ اسے ان نظروں کی پرواہ نہیں تھی، اسے اس وقت کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ گیٹ کے قریب آتے ہی اس نے چوکیدار کے ہاتھ میں اپنی چادر دیکھ لی تھی۔ اس نے اسے دیکھ کر چادر اس کی طرف بڑھا دی تھی، ہونٹ بھیجتے ہوئے اس نے چادر لے کر اوڑھ لی تھی۔ کیا بات ہے بی بی، کیا ہوا ہے؟ چوکیدار متجسس تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا، چپ چاپ اندر چلی گئی۔ روز سے گھاس پر اتر کر اس نے مطلوبہ جگہ جوتا تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے جوتا نہیں ملا، یا تو وہ جگہ بھول چکی تھی یا کوئی جوتا اٹھا چکا تھا۔ چند منٹ وہ گھاس پر بے دلی سے جوتا ڈھونڈتی رہی، پھر واپس اس گیٹ کی طرف چل دی جہاں سسٹرز اور اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ گھاس پر چلتے چلتے اس نے اپنے پیر میں کوئی چیز چبھتی محسوس کی تھی۔ وہ رک گئی تھی۔ اس نے پیر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ پاؤں میں کیا چبھا تھا۔ وہ اب گھاس سے ہٹ کر روش پر چلنے لگی تھی۔ تم نے پریشان کر دیا، اتنی دیر؟ میں تو ڈر گئی تھی، ابھی تمہارے پیچھے آنے والی تھی، سسٹر ایلزبتھ نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ تبھی ان کی نظر اس کے پیروں پر پڑی تھی۔ کیا ہوا، جوتا نہیں ملا؟ انہوں نے کچھ حیران ہو کر پوچھا تھا۔ اس نے سر کی جنبش سے انکار کیا تھا۔ سسٹر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا اور پھر کچھ متفکر سی ہو گئی تھیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے، اتنی پریشان کیوں ہو؟ کچھ نہیں ہوا سسٹر، کچھ بھی نہیں ہوا، بس جو ڈھونڈ رہی تھی وہ نہیں ملا۔ حالانکہ میں نے تو، یقین کریں، میں نے تو بہت بہت کوشش کی تھی، پھر بھی پتہ نہیں کیوں۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ سسٹر ایلزبتھ نے اس کی آنکھوں میں امڑتی ہوئی نمی کو دیکھا تھا اور پھر اس کے گال چھوتے ہوئے اسے جیسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ کم آن، ایک جوتے کے گم ہو جانے پر اتنی پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا، کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، مگر اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ ابھی راستے سے دوسرا جوتا خرید لیں گے، سسٹر ایلزبتھ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ باقی سسٹرز نے بھی اسے تسلی دی اور پھر اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ آنکھوں میں تیرتی ہوئی نمی کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ سسٹر ایلزبتھ کے دیے ہوئے پتے پر جا رہا تھا۔ فادر جوشا کے پاس جا کر انہیں سب کچھ کہہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ خود کو کیا سمجھ رہا تھا، اس کا ذہنی خلجان۔ اس نے ہر چیز کھل کر بتائی تھی۔ فادر جوشوا نے بڑی محبت اور توجہ سے اس کی ساری گفتگو سنی تھی اور پھر دیر تک اسے اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ سے کچھ چنی ہوئی باتیں بتا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی مسیحائی اور معجزات، مدر میری کی بے گناہی اور پاک بازی، ان کی آزمائشیں، حضرت عیسیٰ کی تنہا زندگی جو انہوں نے لوگوں کے لیے وقت فرضی تھی، اور پھر انہی لوگوں کے ہاتھوں ان کا دار پر چڑھایا جانا۔ اسے سحرزدہ معمول کی طرح ان کی باتیں سنتا رہا تھا، یہی سب کچھ محسوس کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے فادر، میں کسی مالی مفاد کے لیے ادھر نہیں آیا، میں تو سکون چاہتا ہوں، ذہنی سکون، ذہنی یکسوئی کی ضرورت ہے مجھے، اور وہ سب کچھ مجھے اپنے مذہب سے نہیں ملا۔ مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ مجھے یہاں مل جائے گا۔ میں چاہتا ہوں مجھے رات کو نیند آ جائے، میں سب کچھ بھلا دینا چاہتا ہوں، میں کسی چیز کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ بول رہا تھا اور فادر جوشوا ملائمت سے مسکرا رہے تھے۔ تم ہر چیز حاصل کر لو گے میرے بچے، ہر چیز، مگر کچھ انتظار کرنا ہوگا تمہیں، اور اس وقت کے دوران تم جتنے ثابت قدم رہو گے تمہاری آئندہ زندگی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ فادر، میں کروں گا، اس نے استدراپ سے فادر جوشوا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھپتھپایا تھا۔ فادر، میں جانتا ہوں، میں روز آپ کے پاس آ کر آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے ان سے اجازت لینا چاہی تھی۔ شور، تم ہر روز میرے پاس آ جایا کرو۔ تقریبات پہلے ہی شروع ہو چکی تھیں۔ وہ طائرانہ نظروں سے سب لوگوں کا جائزہ لیتے ہوئے چرچ میں داخل ہو گیا تھا۔ بینچوں کی قطاروں پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے اپنے لیے کوئی خالی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگلی قطاروں میں کچھ جگہ اسے نظر آ گئی تھی۔ وہ ایک بینچ پر جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ دعا کی کتاب نکال کر اس نے ہاتھ میں لی اور کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کتاب بند کر دی۔ ایک عجیب سی اداسی اس کے وجود پر چھا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ اس ماحول کا حصہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سب پیدائشی عیسائی تھے اور وہ پیدائشی مسلمان تھا۔ اسے ہر ایک سے خود سے سپیریئر لگ رہا تھا۔ وہ بہت سے
कॉम्प्लेक्सिस का शिकार था, मगर इस तरह एहसास कमतरी इसे पहली बार हो रहा था। सर्विस की तैयारी जारी थी। इस पर एक अजीब सी थकन सवार थी। बेंच की पुछ से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। तभी इसे एहसास हुआ था कि इसके बाएं जानिब कोई आकर बैठा था। इसने आंखें नहीं खोली थीं। जानता था आहिस्ता आहिस्ता तमाम बेंचें लोगों से भर जाएंगी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। इसने अपने करीब एक मध्यम पुरसकून मगर अजनबी आवाज़ सुनी थी। इसने अपनी आंखें नहीं खोली थीं और इस दिन के बाद से वो हर रोज़ इनके पास जा रहा था। 1 डेढ़ घंटा वो इनके पास बैठा रहता और फिर उठ जाता। मगर इस 1 डेढ़ घंटे में इसके अंदर बहुत कुछ बदल जाता था। इसे अपने हर सवाल का जवाब वहाँ मिल जाता था। इसका डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन कम ज़रूर हो गया था। फादर जोशुआ ने इसे कुछ दूसरे पादरियों और सिस्टर से मिलवाया था और वो इन सब से मिलकर यूँ लगता था जैसे इसका हाथ पकड़ने, इसकी मदद करने के लिए बहुत से लोग मौजूद थे और हर एक पहले से ज़्यादा मुखलिस था। इसे अपनी नई दुनिया बहुत अच्छी लग रही थी। चंद हफ्तों में वो बड़ी हद तक बदल चुका था। अभी इसने बाकायदा तौर पर मजहब तब्दील नहीं किया था। अभी वो फादर जोशुआ की दी हुई किताबें और पम्फलेट्स पढ़ता रहता था। चंद हफ्तों के अंदर मजहब तब्दील करने का इसने फैसला मुस्तहकम हो गया था। जो थोड़ी बहुत झिझक थी वो भी ख़त्म हो गई थी। 1 डेढ़ हफ्ते तक बाकायदा तौर पर वो अपना मज़हब तब्दील करने वाला था। 31 दिसंबर की रात को प्रेयर गिविंग थैंक्स के लिए वो कैथेड्रल आया था। वो कई दिनों से बाकायदा चर्च जाकर सर्विस अटेंड कर रहा था, मगर कैथेड्रल वो पहली बार आया था। सर्विस अभी शुरू नहीं हुई थी। लोगों का रश अंदर जा रहा था। सर्विस अभी शुरू नहीं हुई थी। लोगों का रश अंदर जा रहा था। पूरी कैथोलिक कम्युनिटी वहाँ इकट्ठी हुई थी क्योंकि साल का आखिरी दिन था और न्यू ईयर की। शायद ये जुमला किसी और से कहा गया है, इसने सोचा था। आज की शाम मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी शाम है। हदीद आवाज़ वही थी, मगर इस बार इसका नाम भी लिया गया था। इसने बरक रफ्तारी से आंखें खोलकर अपने बाईं जानिब देखा था। इसके बहुत करीब सियाह सूट में मलबूस एक लड़की बिल्कुल इसी की तरफ बेंच की पुछ से टेक लगाए और आंखें बंद किए बैठी थी। सियाह चादर इसके सर को ढांपे हुए थी। सियाह चादर की ओट में से नज़र आने वाले चेहरे पर अजीब तरह का सुकून और ठहराव था, मगर इस कैफियत के बगैर भी वो बेहद खूबसूरत नज़र आनी थी। इसने गहरी नज़रों से इसका जायज़ा लिया था और फिर उलझन का शिकार हो गया था। वो लड़की अब आंखें बंद किए टेक लगाकर खामोशी और वो सोच रहा था, क्या वाकई वो इससे मुखातिब हुई थी या फिर इसे गलतफहमी हुई थी। वो इसका चेहरा देखते हुए सोच रहा था। इससे पहले कि वो इससे कुछ पूछता, अचानक इसने आंखें खोल दी, मगर इसकी तरफ देखने के बजाय वो सामने लगे हुए होली क्रॉस को देख रही थी। इस दिन मैंने सोचा था कि मैं दोबारा कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी, और दोबारा न देखती तो। वो सामने देखते हुए इस तरह बोली जैसे कोई सरगोशी कर रही हो। हदीद अब वाकई उलझन का शिकार हो गया था। देखें, मैंने आपको पहचाना नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम पहले कभी नहीं मिले और ना ही मुझे समझ आ रहा है कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम है। क्या आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगी? इस बार पहली दफ़ा इसने अपनी नज़रें होली क्रॉस से हटाते हुए इस पर मरकूज़ कर दी थीं। हदीद ने ज़िंदगी में बहुत सी आंखें देखी थी। ऐसी आंखें जो पहली नज़र में ही बंदे को हटाइस कर लेती हैं। ऐसी आंखें जिन्हें आप बार बार देखना चाहते हैं। ऐसी आंखें जो सब कुछ कह देती हैं, जो कोई राज भी राज नहीं रहने देती। ऐसी आंखें जिन्हें देखकर ये ख्याल आता है कि शायद दुनिया इन्हीं आंखों को दिखाने के लिए बनाई गई है। हंसने वाली आंखें, दिल में उतर जाने वाली आंखें और सहरज़दा कर देने वाली निगाहें। इसने कभी भी इतनी उदास आंखें नहीं देखी थीं। जब वो आंखें बंद किए बैठी थी तो वो सोच रहा था कि इसकी पलकें बहुत खूबसूरत हैं। जब इसने आंखें खोली थीं तो इसने देखा था कि इतनी आंखों का रंग भी बहुत खूबसूरत था, डार्क ब्लैक। मगर अब इसकी नज़र न दराज पलकों पर थी, ना ही आंखों के रंग पर, बल्कि सिर्फ उदासी पर थी। जो आंखों में थी वो कुछ पजल सा हो गया था। आपने मुझे इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि आपने मुझे कभी देखा है और ना मुझसे मिले हैं, मगर मैं आपको इसलिए पहचानती हूँ क्योंकि मैं आपको देख भी चुकी हूँ और आपसे मिल भी चुकी हूँ। हदीद स्टना ने एक गहरी सांस ली थी। इस दिन मैंने आपको पार्क में देखा था। आप सिस्टर एलिज़ाबेथ के पास आए थे। इसने हदीद को याद दहानी करवाई थी। हदीद
غور سے اسے دیکھا مگر پہچان نہ پایا۔ اس جیسے بھی وہ جس کیفیت میں تھا شاید کسی کو بھی نہ پہچان پاتا، اور سسٹرز کے جس گروپ کے پاس وہ گیا تھا وہ خاصا لمبا چوڑا تھا، اور اب ان میں یہ لڑکی بھی شامل تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس نے سر ہلا دیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں ہوں، بہرحال میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ سروس شروع ہو چکی تھی۔ اس نے بشپ کو چبوترے پہ جاتے دیکھا تھا۔ کیا آپ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ باہر چل سکتے ہیں؟ حدید نے ایک مدھم سرگوشی سنی تھی، مگر میں یہاں پر سروس اٹینڈ کرنے آیا ہوں، اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ پلیز، اس بار اس کی آواز التجائیہ تھی۔ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہو گیا، اور دونوں وہاں سے باہر آ گئے۔ کہکوں کا ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ میرے ساتھ آؤ، باہر آتے ہی اس نے کرسٹینا کو کہتے سنا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ اسے کیتھیڈرل کے عقبی حصے میں لے آئی تھی۔ اس طرف تھوڑی خاموشی تھی، اور وہاں پر موجود ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ حدید اسے دیکھتا ہوا اسی بینچ پر بیٹھ گیا۔ بینچ کے قریب لیمپ پوسٹ کی روشنی نے ان دونوں کو بہت نمایاں کر دیا تھا۔ تم کرسچن کیوں ہونا چاہتے ہو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ تم مسلمان کیوں ہونا چاہتی ہو؟ سوال کا جواب سوال سے دیا گیا، کیونکہ یہ سچا مذہب ہے۔ میں بھی عیسائیت کے بارے میں یہی سوچتا ہوں۔ تم غلط سوچتے ہو، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب سچا نہیں ہے۔ کیا میں بھی یہ کہوں کہ تم غلط سوچتی ہو؟ عیسائیت کے علاوہ کوئی مذہب سچا نہیں ہے۔ حدید کے ثابت قدمی اس سے کم نہیں تھی۔ وہ کچھ بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہیں اپنے مذہب سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اگر یہی سوال میں تم سے پوچھوں کہ تمہیں اپنے مذہب سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ حدید نے ایک بار پھر اس کے سوال کا جواب سوال سے دیا تھا۔ مجھے اپنے مذہب سے نفرت نہیں، کرسٹینا نے ہلکی سی آواز میں کہا تھا۔ پھر بھی تم اپنا مذہب چھوڑ دینا چاہتی ہو؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ اس لیے چھوڑ دینا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے سچائی پالی ہے۔ کون سی سچائی؟ کیسی سچائی؟ مجھے تو آج تک اپنے مذہب میں کوئی سچائی نظر نہیں آئی۔ مجھے اگر کہیں کوئی سچائی نظر آئی ہے تو تمہارے مذہب میں، وہ جیسے ایک دم پھٹ پڑا تھا۔ بعض دفعہ جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ فریب ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ، اور جب تک یہ بات پتہ چلتی ہے اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اتنی دیر کہ نہ آپ آگے جا سکتے ہیں اور نہ ہی پیچھے، اور میں چاہتی ہوں حدید تمہارے ساتھ ایسا نہ ہو۔ ناول ابھی جاری۔ اگر آپ کو پسند آیا میں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔